قیصر و کسریٰ کی وہ تاریخ دوبارہ دہرا دی جائے گی کہ ان کی بادشاہت 23 سال کی قلیل بہت ہی کم مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی خلفائے راشدین کے قدموں میں جو بادشاہوں کے تاج رکھ دیے گئے تھے اور انہوں نے ان تاجوں کو ٹھکرایا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں و بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے ہم رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہر سال ہم اور آپ کے سامنے بہت ساری باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا اثر ہم اور آپ کی زندگی پر بہت کم دکھتا ہے، بہت کم نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی عام طور پر ایک جذباتی زندگی بن گئی ہے۔ وہ دین کی تعلق سے بھی پورا جذباتی نظر آتا ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد میں جذبات دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔ ایمان کا جذبے سے تعلق تو ہے مگر جذبات سے تعلق نہیں ہے کہ انسان کسی آندھی کی رو میں بہہ جائے، انسان کھڑا ہو اور وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل کا استعمال کیے ہوئے، بغیر کسی حکمت کے وہ کام کرتا چلا جائے، آگے بڑھتے چلا جائے، وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کہ پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس پر وہ نظر نہ رکھے، یقیناً اسی کو جذبات کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں زندگی کے اندر کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ہم شرک سے نفرت بھی کرتے ہیں، مگر جب اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے تو ہم عبادت سے دور ہٹ جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں عبادت نظر نہیں آتی۔ جذبات ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم مرنے کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے تعلق سے ہم کورے نظر آتے ہیں، ہماری زندگی میں عمل نہیں دیکھتا ہے، گویا کہ وہ مرنے اور مٹنے کا جو جذبہ تھا وہ جذبات سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم دن اور رات میں قرآن مجید کو بہت مرتبہ چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں ہم، مگر 60-70 سال کی زندگی میں قرآن مجید کے ترجمے کو ایک بار پڑھنے کی ہمیں بہت کم توفیق ملتی ہے۔ تو یہ چومنا اور یہ سینے سے لگانا اور یہ جزدانوں میں بند کر کے اوپر رکھ دینا، یہ صرف جذبات ہی تو ہیں۔ ایسے جذبات زندگی کے ہر موڑ پر آپ دیکھیں، ایمان کے ہر حصے کو آپ ٹٹول کر دیکھیں، اسلام کے آپ ہر ستون کو پکڑ کر دیکھیں تو ایک مسلمان آج کے دور میں مکمل طور پر جذباتی نظر آتا ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں جذبات کا سبق نہیں دیا ہے، عقل کا سبق دیا ہے، سمجھنے کا سبق دیا ہے۔
اسلام کے پورے احکام، اسلام کی پوری باتیں جہاں عقل میں سماتی ہیں، وہیں پر وہ تمام اس کے جو احکامات ہیں وہ سمجھ سے پرے نہیں ہیں، بلکہ انسانی زندگی کا انسان کا جو شعور ہے اس کے مطابق نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 73 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا، تو ایسا نہیں ہے کہ ادھر انہوں نے آیت سنی اور ادھر وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ادھر آیت سنی اور ادھر انہوں نے دوڑ لگانا شروع کر دیا۔ لم یخروا علیہا، وہ اس پر گرتے ٹوٹتے پڑتے نہیں ہیں۔ صما وعمیانا، وہ اندھے بہرے ہو کر اس کی طرف چل نہیں پڑتے ہیں، بلکہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اپنی زندگی کے اندر عمل کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ایمان والوں کو اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر دیا ہے، اسلام نے سمجھ کو بیدار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ روزہ اسلام کے شعور کے جذبات کو ابھارتا ہے، اسلام کو شعوری زندگی عطا کرتا ہے، ایک مسلمان کو شعوری زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس انسان کا اگر پیٹ بھرا رہے تو پھر وہ انسان سست پڑ جاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر چربی بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان کا اگر پیٹ بھرا رہے تو دل کے جو احساسات ہیں وہ اس کے سرد پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر انسان بھوکا رہے تو پھر وہ چاقو چوبند رہتا ہے، اس کے اندر سستی نہیں آتی، اس کے اندر پھرتی آتی ہے، اس کے اندر چستی آتی ہے، اور پھر وہ اپنے تعلق سے اور اپنے آس پاس کے تعلق سے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی شعوری زندگی کو بیدار کرنا ہے، عقل کو تازہ کرنا ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، روزے کا یہ اولین مقصد ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین نے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے اور اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جاؤ۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ تقویٰ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی کے اندر بریک ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ گاڑی کے اندر اگر بریک ہے تو اس کا جو چالک ہے، اس کو چلانے والا، وہ گاڑی کو جہاں چاہے روک سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہی عقل کا استعمال ہے، انسان کے اندر یہی شعور کا، یہی اس کے فہم کا، اس کی بیداری کا، اس کی بیدار مغزی کا، یہی اس کا کمال ہے کہ جہاں چاہے اس کی عقل انسان کو روک دیتی ہے، ایمان اسے روک دیتا ہے، اور وہ جذبات کا کھلاڑی نہیں بن پاتا ہے، وہ جذبات کے رو میں نہیں بہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے تو بس ایسا کرتے چلے جا، اس بات کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے اندر ایمان کا ایک بریک ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی کا ایک بریک ہوتا ہے۔ وہ جب گناہ کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے، وہ جب غلط فہمی کو دیکھتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ کہیں پر جھوٹ بولنے کا جب اس کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا ایمان اسے روک دیتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے تعلق سے اور روزے کا مقصد بیان کرنے کے تعلق سے اور مزید تفصیل کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ تقویٰ حاصل کر لیں، روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ صبح سویرے سحری کریں اور پھر شام تک آپ بھوکے رہیں، روزہ اس بات کا نام نہیں ہے
بلکہ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اپنی زبان سے غیبت کرنا نہیں چھوڑا، اور وہ دھوکہ دھڑی سے نہیں بچ پایا، ظلم و زیادتی کے اندر وہ ایسے ہی چلتا رہا عام دنوں کی طرح، عام دنوں کی طرح ہی اس کی زندگی گزرتی رہی، من لم یدع قول الزور والعمل به، اس پر عمل کرتا رہا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے اس بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین نے صاف ارشاد فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کہ وہ بھوکا رہے، اپنے آپ کو پریشان کرے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا چھوڑ رہا ہے، اپنا پینا چھوڑ رہا ہے، ایسے کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں، رمضان کے مہینہ کیسے گزارنا ہے اس تعلق سے ہم غور و فکر کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، حدیث پاک کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھ کر دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور روزہ کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو روزے کی شروعات ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے سحری کرتے ہیں، اور سحری کے اندر برکت رکھی گئی ہے، سحری کے کھانے میں برکت رکھی گئی ہے، اور یہود و نصارہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ان کے روزوں کے اندر سحری نہیں تھی، ان سے الگ کر دیا گیا ہے کہ آپ سحری کریں اور اپنے روزے کے اندر فرق لائیں۔ آپ اور ہم کئی مرتبہ سستی کر جاتے ہیں اور رات میں کھانا کھایا اور صبح سحری نہیں کرتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر یہ طریقہ ہے۔ ہم سحری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1923 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، سحری کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ آپ چاہے ایک گلاس پانی پئیں، ایک کھجور کھائیں، چاہے آپ ایک لقمہ کھائیں، مگر سحری کے نام پر آپ ضرور کچھ نہ کچھ کھائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے سحری کی برکت کا، اس برکت کو ہم لے جائیں، حاصل کر لیں، اس برکت کو ہم حاصل کر لیں، اس سے محروم نہ کریں اپنے آپ کو۔ اور وہ حدیث پاک جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، الگ الگ الفاظ میں اتانی جبرائیل علیہ السلام، اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ایک دعا مانگتا ہوں، اس دعا کے اوپر آپ آمین کہیے، آپ فقل آمین، فقل تو آمین، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پر آمین کہی، اور وہ پہلی دعا یہ تھی کہ اس آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو جس شخص کو رمضان کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ اسے ملا اور پھر اس مہینے کو پانے کے بعد میں وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مان نہ سکا، تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے۔ فَأَبْعَدُ اللَّهُ، تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر آمین کہیے، فقل آمین، آپ آمین کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کی اس بد دعا پر فقل آمین، میں نے آمین کے الفاظ کہے، ایک طرف جبرائیل امین کی دعا یعنی بد دعا، اور دوسری طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا۔ اب اس سے بڑھ کر اور آپ کہاں جائیں گے؟ ان الفاظ کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ جبرائیل امین ایک دعا کے الفاظ بولیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق میں آمین کہیں۔ تو ہم اور آپ اپنے روزے کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہمارا روزہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے رمضان کا مہینہ کس انداز میں گزرتا نکلتا چلا جا رہا ہے کہ ہم محرومیت کے شکار ہو رہے ہیں، ہم مغفرت نہیں کرا رہے ہیں، ہم اپنے توبہ کے تعلق سے، گناہوں کے تعلق سے، اپنی بے شعوری، اپنی لاشعوری، اپنی کم فہمی، اپنی سستی کی زندگی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرامین ہے جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. تو روزہ کے اندر جو سحری ہوتی ہے اس سحری کو ہم ضرور کریں, اس کی برکت کو ہم حاصل کریں. اور پھر اس کے بعد میں فجر کا نمبر آتا ہے. فجر کی نماز سے پہلے فجر کی سنتوں کا نمبر آتا ہے. صحیح مسلم کے اندر 725 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ فجر کی 2 رکعت ایسے ہیں دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں سے بہتر ہیں. یہ اللہ کے نزدیک صرف فجر کی 2 رکعت کے تعلق سے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ایسا نہیں ہے کہ آپ کہنے لگ جائیں ان ثوابوں کے تعلق سے کہ یہ ثواب تو مولوی کی اپنی بات ہے. جب چاہے وہ جس ثواب کو ایسے کھڑا اور بڑھا دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور صحیح مسلم وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے تمام مسلمانوں کے جو فرقے ہیں, تمام جو مذہب پائے جاتے ہیں, ان کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کی کتاب میں تمام حدیثیں صحیح ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, اس حدیث پر آپ غور و فکر کریں. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں پائے جانے والی تمام چیزوں سے بہتر ہیں. تو ہم ان 2 فجر کی رکعتوں کو ادا کریں. ان کو آپ گھر پر بھی ادا کر سکتے ہیں, اور آپ مسجد میں اگر پہلے پہنچ رہے ہیں تو ان کو پہلے فرصت میں آپ ادا کریں. جب یہ آپ فجر کی 2 رکعت ادا کر لیں, اس کے بعد میں فجر کی نماز کی باری آتی ہے. فجر کی نماز کی باری آپ با جماعت نماز فجر ادا کریں. گھر میں ادا نہ کریں. گھر میں فرض نمازیں نہیں ہوا کرتی ہیں, الا یہ کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ وہ مسجد پہنچ ہی نہ سکے, کسی بھی طریقے سے نہ پہنچ سکے وہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ کو اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو پھر آپ نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کریں. حالانکہ عبداللہ ابن مکتوم کون تھے؟ نابینے تھے, اندھے شخص تھے, اور اس کے لیے حکم دیا بارش کے موسم میں بھی, سردی کے موسم میں بھی, گرمی کے موسم میں بھی, طوفان کے موسم میں بھی, ہر وقت کے لیے حکم دیا کہ عبداللہ ابن مکتوم آپ کے کان میں اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو پھر آپ کو فرض نماز مسجد کے اندر ادا کرنی ہوگی. تو باجماعت نماز فجر ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح, جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی یعنی فجر کی نماز ادا کی, فهو فی ذمۃ اللہ, تو پھر وہ شام تک اللہ رب العالمین کی ضمانت میں آ گیا ہے, اللہ رب العالمین کی نگہبانی میں آ گیا ہے. ذمہ داری ہے رب العالمین کی بات کے تعلق سے کہ وہ آپ کے حفاظت کرے. آپ اس کی حفاظت میں آ چکے ہیں. سوچو اور غور و فکر کرو, آپ دنیا چلانے والے, دنیا بنانے والے, زمین اور آسمان کو بنانے والے, اس سورج کو اگانے والے, سورج کو ڈبانے والے, سانس عطا کرنے والے, انسان کی زندگی کے رگو ریشے کی تمام حرکتیں, تمام مومنٹس اس کے نہ صرف حکم سے ہوتے ہیں بلکہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا ہے. اس بادشاہ, اس احکم الحاکمین, اس عظیم قدرت کے آپ حفاظت کے اندر آ چکے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اس بات کو اپنے عظیم پیغمبر کی زبانی کہلوائے کہ کہہ دو میرے بندوں سے اگر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو فهو فی ذمۃ اللہ, وہ آسمان کے بنانے والے کی ذمہ داری جب شام تک آپ کے لیے کہیں پر بھی کسی بھی طریقے کا کوئی فتنہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی بھی تعلق سے آپ کو پریشانی اور ظلم و زیادتی سے دوچار کیا جا رہا ہے, سب سے پہلا یہ فارمولہ ہے مومن کا کہ وہ سب سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ اللہ کی ذمہ داری میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے, اور پھر وہ حکمت کے ساتھ میں شام تک اپنی زندگی گزارتا ہے. تو یہ پہلا قدم ہے مومن کا کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں اپنے آپ کو ڈال کر, یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر 657 نمبر پر موجود ہے. اسی طریقے سے جب اس کے بعد میں آدمی آگے بڑھے, اپنے روزے کو آگے بڑھائے, تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھا رہے, مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرے, تسبیح پڑھے, الحمدللہ, سبحان اللہ, اور
اللہ اکبر کی تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو بار بار پڑھے اور پھر قرآن مجید کی وہ تلاوت کرے جہاں سے اسے آسانی ہو، وہ قرآن مجید پڑھتا رہے۔ پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے والے سے کہے پڑھ، میں سن رہا ہوں، برابر کا آپ کو ثواب ملے گا میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ فجر کی نماز کے بعد میں مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر میں گزاریں یہاں تک کہ اللہ کا وہ سورج اگے اور دنیا روشن ہو جائے۔ پھر آپ اللہ کے سامنے اٹھیں اور اٹھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کریں، اسے نماز اشراق کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 586 نمبر کی، من صلی الغداۃ، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی، فی جماعت، جماعت کے ساتھ میں ادا کی، ثم قعد، پھر وہ وہیں پر بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، اور پھر سورج نکل آیا، سورج نکلنے تک وہ وہیں بیٹھا رہا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، تو اس کے لیے ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل مکمل کمپلیٹ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ 3 بار آپ نے فرمایا کمپلیٹ ایک حج، مکمل ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ غریب جو اس تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس دربار میں حاضری نہیں دے سکتے، پیسہ کم ہے، روزانہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں، اور جو امیر ہیں، جو حج کر چکے ہیں، وہ بھی ثواب کو لوٹ سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تعلق سے اس انداز کی حدیث پاک کا ذکر فرمایا تو یہ بات امیروں تک پہنچ گئی، امیروں نے بھی اس عمل کو شروع کر دیا۔ تو پھر وہ غریب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے امیر دوستوں اور امیر جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کے برابر آ گئے ہیں حج کر کے عمرہ کر کے، لیکن وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، ان کو بھی اللہ ثواب دے دے گا، وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ، اللہ جسے زیادہ دے دے اس کا فضل ہے، وہ جسے بانٹے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں اور اس ثواب کو نہ چھوڑیں۔ اس سے مسجد بھی آباد ہوگی، آپ کے روزے کی حفاظت بھی ہوگی۔ روزہ گزارنے کا یہ طریقہ ہے، یہ مومن کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں روزہ کے اندر کام کاج کا تعلق آتا ہے، آپ گھر جائیں گے، آپ کا کام سامنے ہے، آپ کے سامنے آپ کی دکان ہے، آپ کے سامنے آپ کا کاروبار ہے۔ اسلام، روزہ، ایمان، اسلام آپ کے کام کاج سے آپ کو نہیں روکتا ہے۔ آپ اپنے کام کاج کو کریں مگر اس کے دھوکہ دھڑی نہ کریں، ظلم نہ کریں کسی کے اوپر، کسی کو دغا نہ دیں، آپ کسی کے تعلق سے آپ برا نہ سوچیں، جھوٹ نہ بولیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ تمام طریقے سے کینہ کپٹ، تمام ظلم و زیادتی، شرطیز کے جو کام ہیں، زنا اور بدکاری، سود خوری کے جو کام ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ لیکن یاد رہے اس کام کو کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیں، آپ اپنے کاروبار کو کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں، آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے کام کاج کو کرتے وقت ولی جسدک علیک حقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1159 نمبر پر، ولی جسدک علیک حقا، آپ کے اوپر آپ کا جسم کا بھی حق ہے۔ اتنی تھکان نہ ہو جائے کہ آپ پریشان ہو جائیں، اتنے اپنے آپ کو نہ تھکا لیں آپ کہ ظہر کی نماز میں پھر آپ کھڑے نہ ہو پائیں رب کے سامنے، عصر کی نماز میں آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے نہ ہو پائیں۔ ولی جسدک علیک حقا، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، جیسے اللہ کا حق ہے ایسے ہی آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ روزی اللہ دے گا، برکت اس میں اللہ دے گا، یہ اللہ سے آپ مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جسم برباد نہ ہو پائے، آپ کا جسم کا آپ کو جو حق ہے اس کا خیال رکھیں آپ، اور پھر نماز ظہر ادا کریں۔ جب آپ نماز ظہر ادا کریں گے اس کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن اور رات کے اندر
11 رکعتیں پڑھی. جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے آئیں تو پھر آپ 4 رکعت پہلے نماز پڑھیں, اس کے بعد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں فرض نماز کے بعد میں. پھر عصر کی نماز پڑھنے آئیں, مغرب کی نماز پڑھنے آئیں تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں. عشاء کی نماز پڑھنے آئیں, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں. اور پھر فجر کی نماز جب پڑھنے آئے تو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ سنت موقعہ ہے, انہیں سنت متواترہ بھی کہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعتوں کے تعلق سے فرمایا. ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, عصر مغرب کے بعد میں 2, عشاء کے بعد میں 2 اور فجر سے پہلے 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ, جس شخص نے رات اور دن کے اندر 12 رکعات پڑھی, یہ والی جو میں نے آپ کے سامنے گنائی ہیں, بنی لہو بیت فی الجنہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. جنت میں ہمارے لیے گھر بن جائے تو ہم جائیں گے کہاں؟ اپنے گھر میں ہی جائیں گے نا. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم ان 12 رکعتوں کی پابندی کر لے جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اگر ہماری عبادتیں قبول کر لی تو ہم جنت میں انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. تو یہ نماز ظہر تک ہم پہنچے ہیں, اور اس کے بعد میں ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں روزے کی حالت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4. یہ سنن ترمذی کے اندر 430 نمبر کی حدیث ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز ادا کی اس شخص کے تعلق سے فرمائے رحم اللہ امرأ, اس شخص کے اوپر اللہ رحم فرمائے جس نے عصر کی نماز کی 4 رکعتیں ادا کی. اگر ہم عصر کی نماز ادا کرتے ہیں, جو کام کاج کا وقت ہوتا ہے, جو ہمارے کاروبار کا بھی وقت ہوتا ہے, بازار گرم ہوتا ہے, ہم اس میں سے صرف بہت کم وقت نکالتے ہیں, 10-15 منٹ نکالتے ہیں, اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں اور 4 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے پر اپنا رحم نازل فرماؤں گا. ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ جو ہمارا کاروبار گرم ہو, جب ہمیں شام میں ہم بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں, شام ہو چکی ہے, اب ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جانا ہے, اپنے گھر کو بھی ہمیں آباد رکھنا ہے. صبح ہم اللہ کی ذمہ داری میں نکلے تھے اور ظہر میں ہم نے یہ سنت ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ جنت کو چاہتے ہیں, اس روزی میں ہم برکت چاہتے ہیں, جنت کے اندر بھی ہمیں گھر چاہتے ہیں. اور پھر عصر کی نماز ہم نے کاروبار کو چھوڑ کر جب ادا کی تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اب میں تیرے اوپر اپنا رحم نازل کروں گا. جب اللہ کا رحم نازل ہو جائے پھر ہمیں کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے, پھر ہمیں کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے سامنے ملم سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی زبان پر حق رکھیں, ہم اپنی زبان پر حکمت رکھیں, ہم اپنی زبان کے اندر بالکل صاف گوئی رکھیں, ہم دبے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم مکمل نبھائیں. لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا, مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے, مومن کاروبار میں, لین دین میں, شادی بیاہ میں, کسی بھی تعلق سے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتا. لوگ اس بات کو مسلمانوں کی جب چلتی پھرتی تصویر سے کتاب بنانے لگ جائیں, یقین جاننا اللہ کی زمین پر دشمنوں کی ذرہ برابر بھی نہیں چل پائے گی. مومن کا جو حکم ہوگا اسی حساب سے پتے ہلیں گے. کیسر و کسریٰ کی وہ تاریخ دوبارہ دوہرا دی جائے گی کہ ان کی بادشاہت 23 سال کی قلیل بہت ہی کم مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی خلفائے راشدین کے قدموں میں جو بادشاہوں کے تاج رکھ دیے گئے تھے اور انہوں نے ان تاجوں کو ٹھکرایا اور کہا ہم نے ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف اس زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور ایک اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کا ہم اعلان کرتے ہیں. لہذا غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنے کا وقت آ گیا ہے. لوگوں سے ڈر کو نکل کر اس دوسرے بت خانے اور درگاہوں کے ڈروں کو اپنے دلوں سے نکال کر ایک اللہ کے ڈر کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اور جب افطاری کا وقت آ جائے تو پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے تو آپ افطاری کریں. ایسا نہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں. اس بات کے لیے خیر و بھلائی نہیں ہے میرے بھائی, خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ سورج ڈوب گیا
تو فوراً آپ افطاری کر لیں. 5 منٹ کے 10 منٹ کا احتیاط جو چل رہا ہے ہمارے یہاں، نہ وہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کسی امت سے نہیں ہے. اگر ثابت ہے کہیں کسی تاریخ میں تو پھر یہودوں سے ثابت ہے، نصارہ سے ثابت ہے، جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر لعنت برستی ہے اللہ رب العالمین کی. تو ہم ایسے کام نہ کریں، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد میں ہم فوراً اذان دیں، اس میں احتیاط نہ برتیں. ہم فجر میں دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کا احتیاط ہو چکا ہے، پھر اذان دے رہے ہیں. کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ صحابی جب اذان دے تو آپ اپنی سحری بند کر لیں. یہ سحری کے لیے الگ سے اعلان کہاں سے آ گیا؟ یہ 5 منٹ کا احتیاط کہاں سے آ گیا؟ ہم اپنی طرف سے دین بنانے لگ گئے ہیں، ہم اپنی طرف سے دین میں احتیاط کی بہت ساری چیزیں داخل کرنے لگ گئے ہیں. نماز عشاء پڑھیں ہم، اور اس کے بعد تراویح کا اہتمام کریں. من قام مع الامام حتى ينصرف فانه يعدل قيام ليلة، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1327 نمبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ میں قیام کیا، تراویح کی نماز ادا کی، حتی ینصرف، امام فارغ ہو گیا بالکل تراویح پڑھنے کے بعد میں، فإنه يعدل قيام ليلة، اور پھر وہ گھر لوٹ گئے. جان لیجیے کہ اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے ہم نماز عشاء کا اہتمام کریں، نماز عشاء کے ساتھ ہم تراویح کا اہتمام کریں. اور جب رات کا آخری پہر آ جائے، ہماری ماں اور بہنیں جب جاگ جاتی ہیں، ہم بھی جاگ جائیں ان کے ساتھ میں سوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کاروبار کرنا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے اوپر عبادت کا اتنا ہی حق ہے جتنی ماں بہنوں کا ہے، لیکن آپ ان کے اوپر کام کاج کا لوڈ ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری پہر میں خصوصی عبادت کے لیے ہاتھ اٹھا دے رہا ہے. یہ آپ تہجد کی نماز ادا کر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھیں. من یدعونی، جس وقت اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. جب یہ اعلان ہوتا ہے اس وقت ہم اٹھیں اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلائیں، اے اللہ ظالموں کی حکومت ہے. اور اسی طریقے سے جو ظلم اور زیادتی کے طوفان اور نئے جو نت نئے قانون اور نئی جو مشکلیں جو بڑھائی چلی جا رہی ہیں حکومتیں ایک دوسرے کے اوپر، نہ غریبوں کا خیال ہے، نہ مسکینوں کا خیال ہے، اور نہ اس طریقے سے چھوٹی برادریوں کا خیال ہے، اور ایک مخصوص طبقے کے تعلق سے اسے ٹارگیٹ بنا کر پوری جنتا کو پریشان کرنے کا جو ایک سلسلہ بن پڑا ہے ہر حکومت کا. اور ہر طبقہ جو گدی پر بیٹھتا ہے وہ نیچے کے لوگوں کو پیسنا چاہتا ہے. ان تمام لوگوں کے تعلق سے، دیش کے امن و امان کے تعلق سے، دیش کے اندر شانتی کے تعلق سے، دیش کی ترقی کے تعلق سے دعائیں مانگیں. اللہ کی حکومت کے تعلق سے، اپنی ایمان کی حفاظت کے تعلق سے، اپنی نمازوں کی، اپنے روزے کی حفاظت کے تعلق سے، اپنی مسجدوں کے حفاظت کے تعلق سے آپ دعائیں مانگیں رب العالمین سے. یقیناً اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور جو وقت بچ جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اس کے علاوہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی تسبیح میں وقت زیادہ سے زیادہ گزارا کرتے تھے. ہم بھی وقت گزاریں، اپنا اس انداز میں اپنا روزہ مکمل کریں. اگر اس انداز میں ہم نے روزہ اپنا مکمل کیا، یقین مانیے اللہ رب العالمین اس روزے کو قبول بھی فرمائے گا. اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے نتیجے ہیں، وہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کو بھی ملیں گے. اور دوسرے لوگ بھی ایسے ایمان، ایسے مسلمان اور ایسے مومنوں کو دیکھ کر اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی دور کریں گے. اور جب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد اسلام کا ایمان کا بول بالا ہوگا. رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو ہمارے یاد ہیں، جو یاد نہیں ہیں، مولا کریم ان تمام کو تو معاف فرما دے. رب العالمین کو گناہ
جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے ہیں اور وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے ہیں، مولا کریم تمام گناہوں کو تو بخش دے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح انداز میں اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین مسجدوں کے تعلق سے جو بے راہ روی، سستی، کاہلی اور بہت ساری ہٹ دھرمیاں پائی جاتی ہیں، الہ العالمین ایسی تمام ذمہ داروں اور ایسی تمام تنظیموں کو جن کے انڈروں میں مسجدیں چل رہی ہیں، ان تمام کو حکمت کے ساتھ میں فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کو مسجدوں کو آباد رکھنے، مسجدوں میں امن و شانتی پیدا رکھنے کے فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین بہتر انداز میں اماموں کو امامت کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام لوگوں کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بے نمازی ہیں ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔